کرتا خدا ہے مدح سرائی رسول کی، کرتا خدا ہے مدح سرائی رسول کی، بے شک ہوئی ہے ساری خدائی رسول کی۔ فی الدین والسعة فی الرزق او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین، وہی قرآن وہی فرقان۔ زمین آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی، زمین آباد تھی زمین آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی، سلیقہ پا گئی جس دم رسول ہاشمی آئے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر تھوڑی دیر کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ یقیناً ایمان کی علامت ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ دین کی بات کی جائے گی۔ ماشاء اللہ مختصر سے اعلان کے بعد کافی احباب یہاں تشریف لے آئے اور ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا کیا ہے۔ مومن کے دل میں ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بدعمالی سے مدھم پڑ جاتی ہے، اس میں کچھ پرت آ جاتے ہیں۔ ہیرا تو ہیرا ہوتا ہے، ایمان تو کی مثال ہیرے کی سی ہے، اگر اس پر کوئی گندگی لگ جائے، اس میں ہدایت کا پانی جب لگتا ہے تو ہیرا یوں ہی چمکنے لگتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ کشت مانے کھیتی کے، یہ ویران کھیتی ہے لیکن زرخیز ہے۔ کھیتی ویران ایمان والوں کی، بدعمل ایمان والوں کی مثال ایسی ہے، اگر بدعملی کچھ ہو رہی ہے تو محنت کی ضرورت ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کی ضرورت۔ فرمایا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کی توجہ اور آپ حضرات کا طلب کا انداز۔ مختصر سے وقت کے اندر اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کے اندر دین کی پیاس اور دین کی للک، اللہ تعالی ہماری اس پیاس کو مزید بڑھائے اور اس کے لیے ہدایت کا انتظام فرمائے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی، پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی۔ دنیا کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اگر ہم بہت بڑے مالدار ہو گئے، بہت سی ہمارے پاس گاڑیاں آ گئیں، بہت سی کھیتی ہو گئی، بہت بڑے ٹھیکیدار بن گئے، بہت بڑے آفیسر بن گئے، اگر زندگی کا رخ دین کے راستے سے ہٹ گیا تو گویا اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اور یہ جو دنیا تھوڑی سی دی جا رہی ہے، یہ اس مچھلی کی کانٹے میں جو لگا ہوا کیچوا ہوتا ہے نا، اس کے مثل ہے کہ اس کو لگاتا ہے، گھی کا آٹا لگاتا ہے، کیچوا لگاتا ہے، اس کی خوراک بڑھاتا ہے۔ مچھلی سمجھتی ہے کہ مجھے بہت تازی غذا مل رہی ہے، اور آخر اس کو ناسمجھی کی وجہ سے اس کے قریب ہوتی ہے اور جاتی اس کو نگل لیتی ہے، پھر وہ پھنستی ہے
اس کے بعد پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے آپ حضرات جانتے ہیں۔ اس لیے بنیاد ہمیشہ دین کو بنانا ہے۔ ہماری عزت اور ہماری ذلت کا معیار مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس مال بہت ہے، مسلمانوں سے زیادہ حکومتیں کسی کی نہیں ہیں۔ 56 ملک مسلمانوں کے ہیں جہاں پر اسلامی، یعنی مسلمانوں کا اسلامی ملک تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کے ملک، لیکن دین سے ہٹے، دہریے بنے، یورپ کی زندگی انہیں پسند آئی، اپنے ایمان کا سودا کر کے امریکہ اور برطانیہ کی تہذیب کو اپنے اندر داخل کیا۔ مال اور ڈالر اور سونے کی کھدانوں کے باوجود اللہ نے دنیا کے اندر ذلیل کر کے دکھایا کہ اللہ نے یہ بتایا کہ تمہاری کامیابی اور کامرانی کا راز تمہارے پیٹرول نہیں ہے، تمہارا سونا نہیں ہے، تمہاری حکومتیں نہیں ہیں، تمہاری کامیابی کا راز آقائے کائنات، فخر موجودات، تاجدار حرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے۔ وہ صحابہ کرام جن کے پیر پہ چپل نہیں ہے، جن کے پھٹے پرانے لباس ہیں۔ ابھی آپ نے سنا مولانا عاصم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ غلام اوپر بیٹھا ہے اور سواری نکیل پکڑ کر کے کون چل رہے ہیں؟ 3 حصے پر جن کی بادشاہت ہے، دنیا کے 3 حصے پر جس کی بادشاہت پھیلی ہوئی ہے، اس وقت کا حاکم، وہ انصاف کا علمبردار، باری لگائی کہ بھئی 1 منزل تک تم اونٹ نکیل پکڑ کر چلو گے اور میں بیٹھوں گا، اور 1 منزل میں بیٹھوں گا، تم نکیل پکڑ کے چلو گے، اور 1 منزل اونٹ کو خالی لے چلیں گے تاکہ سواری کو بھی راحت ملے۔ کوئی ہوائی جہاز تھوڑا تھے پہلے، اونٹوں کی سواری تھی۔ وہاں جب پہنچے ہیں یروشلم میں، یہودیوں کے شہر میں، وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت وہاں موجود تھی۔ وہ آئے، امیر المومنین آپ جو ہے، غلام بھی کہنے لگا کہ شہر قریب ہے، آپ بیٹھ جائیے اور میں نکیل پکڑ کے، بولے نہیں۔ وہاں کے جو سپہ سالار تھے جنرل فوج کے، انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے 17 پیبند لگے ہوئے ہیں لباس میں۔ بولے امیر المومنین، یہاں کے لوگ بڑے اہل ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا 3/4 دنیا کا بادشاہ آ رہا ہے اور اس کے پیوند 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیش کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، کہنے لگے ابو موسیٰ، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں چہرہ بگاڑ دیتا اس کا۔ تم کیا بھول گئے؟ نحن اذل قوم فاعزنا اللہ الاسلام، ہم دنیا کی ذلیل ترین قومیں تھے، ہم خون پیتے تھے، مردار کھاتے تھے۔ یہ عمر جسے اونٹ چرانے کی تمیز نہیں تھی، جس کے باپ خطاب بولتے تھے کہ عمر تو دن بھر اونٹوں کو چرا نہیں پاتا، تو کیا کرے گا دنیا میں؟ آج اسلام کی مبارک دولت سے اور اسلام کے کلمہ توحید سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے آج اللہ نے آدھی دنیا میں حکومت عطا فرمائی ہے۔ تم کیا اس اسلام کی عزت کو بھول گئے؟ تم کپڑوں پہ عزت ڈھونڈ رہے ہو، تم ظاہری زرق و برق لباسوں پہ عزت ڈھونڈ رہے ہو، عزت اللہ نے اسلام پر عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، ہم تھوڑا سا بہک جاتے ہیں، جب مال تھوڑا سا آتا ہے نا تو ہماری چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس پہ فرق نہیں آتا، مال آئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو ٹھیک ہے، مال آیا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں آیا ٹھیک ہے صبر کریں گے۔ نہ آنے میں لڑکھڑاتا ہے، نہ جانے میں لڑکھڑاتا ہے، اور ہمارا حال یہ کہ آنے میں مار بالکل اترا جاتے، پھر کائے کا دین اور کائے کی شریعت اور شرع محمدی، پھر نکاح، پھر تو ڈی جے اور پھر نوٹنکی اور پھر ساری چیزیں ہونا، کیونکہ اب تو مال آ گیا، اب تو ہم ٹرک والے ہو گئے۔ معاف کیجیے گا، آپ نے سبھی کا حال یہی ہے، ہمارا آپ کا سب کا حال ہے۔ ہمارے پاس گاڑیاں آ گئی، پہلے تو گھوڑے گا اس میں بیل گاڑی میں چلتے تھے، اب تو ہائی وے بھی پاس ہو گیا ہے، اب تو اور زیادہ پیر نہیں ٹکنا چاہیے۔ نہیں، یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں، مومن کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر قربان جائیے، آپ نے کیسے مثالیں دے کر کے سمجھائیں۔ آپ تشریف لیے جا رہے ہیں، ایک گھوڑے پر، گھوڑا جو ہوتا ہے جہاں کوڑا ڈالتے ہیں، گھوڑے پہ گزر ہوا، صحابہ سے کہا وہاں مری ہوئی بکری پڑی تھی،
صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس کو کون لے گا؟ کیا یا رسول اللہ اس کو کون لے گا؟ یہ تو نہ کھانے کے کام آ سکتی ہے، بدبودار چیز، مری ہوئی چیز، اس کو کوئی بھی نہیں لے گا، اس کی طرف تو دیکھے گا بھی نہیں، اس کے پاس سے تو جلدی سے گزر جائے گا۔ فرمایا جس دنیا کے پیچھے تم آپس کی میں نا اتفاقی ڈالتے ہو، آپس میں لڑ بھڑ جاتے ہو، اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اس سے بھی بے قیمت ہے یہ دنیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ آپ کی خوب تجارتوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کی کھیتیوں میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں 3 کام کرنا ہے، علم میں، ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے، تعلیم میں آگے بڑھنا ہے، تجارت میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اپنے دین کے ساتھ۔ ڈاکٹر بھی بنانا ہے، انجینئر بھی بنانا ہے، سروس میں بھی جانا ہے، کھیتیاں بھی کرنا ہے۔ مطلب یہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ سادھو پنے کی زندگی کی سب چھوڑ کر کے بیٹھ جاؤ، اسلام کا یہی تو کمال ہے، لیکن اپنے دل سے کبھی غافل نہ ہونا۔ ہدایت کا پانی، ہدایت کی روشنی کے ساتھ دنیا میں جاؤ گے تو انشاءاللہ نہ مال آپ کو گمراہ کرے گا، نہ آپ کی غربت آپ کو گمراہ کرے گا۔ صحابہ غریب بھی تھے، امیر بھی تھے۔ غربت میں حال یہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو حالت یہ تھی کہ فاقے پر فاقے ہو رہے تھے۔ مدینے کی گلیوں میں مسجد نبوی کے سامنے لیٹ جاتے، جب کئی دن کا فاقہ ہوتا تو چکر کھا کے گر جاتے۔ لوگ آتے، سمجھتے مرگی کے مریض ہیں یہ، اور مرگی کے مریض کو اس کے سر پہ چپل لگاتے، جوتے لگاتے کہ شاید اس کی وجہ سے اٹھ جائے وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اللہ کی قسم ہمیں نہ مرگی تھی نہ چکر تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم چکر کھا کے گر جاتے تھے۔ اس بہت کم ہی زمانہ گزرا تھا کہ اللہ نے اسلام کو شوکت عطا فرمائی اور فتوحات کا زمانہ آیا، شہروں کے شہر فتح ہوئے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ جو کبھی بھوک کی وجہ سے چکر کھا کے گر جاتے تھے، لوگ گردن میں پیر رکھتے تھے کہ شاید اس کی وجہ سے یہ ہوش میں آ جائے۔ فرمایا ایک وقت آیا ہے کہ قطان ریشم کے کپڑے سے ابو ہریرہ ناک پوچھ رہے تھے، اور اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ کہیں دین کی برکتوں کو یا دین کے مجاہدے کا اجر دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ یا ابو ہریرہ تو وہی ہے کہ جب تو ایک ایک لقمے کا محتاج تھا، آج ریشم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سونے کے خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیسر و کسرا کے تاج تمہارے قدموں پہ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا۔ صحابہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے ہر ایک کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے، اللہ خوب گاڑیاں برکت دے، ہدایت دے، روزی روٹی میں برکت دے، اچھی چیز ہے، لیکن دین کے راستے سے ہٹ کر کے نہیں۔ ہم شادیوں میں بالکل پگلا جاتے ہیں۔ میں یہاں کی خبریں سنتا ہوں، یہ وہی گاؤں تھا جس کے مکان کچے تھے لیکن ایمان پکا تھا، مکان کچے تھے، مسجد بھی کچی تھی۔ ہمارے استاد محترم اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا تھا، مولوی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے پہلا گاؤں ان کو یہ دیا، اور آج ہم جو کر رہے ہیں اس کا سارا اجر ان کو ملے۔ آج ہم بھول گئے سب، کیسے پکڑ پکڑ کے لا کے جنگلی گاؤں۔ ہم سب کے گاؤں جنگلی تو ہیں، ہم سب جنگلی تو ہیں، اور کیا ہے، اللہ نے نوازا ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہمیں کیا ہے، ہمارا گاؤں تو کہیں کوئی بھی گاؤں، ہماری پوری برادری کا حال یہی ہے، جہالت کے علمبردار ہیں ہم۔ لیکن جب جاہل تھے، جب جہالت کر رہے تھے، جب ہم ہوش میں آ کے ہدایت پر آئے اور اللہ نے اس کو نوازا تو اب تو اور سنورنا چاہیے۔ آج میں نے ایک نکاح میں کہا مودھا کے اندر کہ آپ لوگ علی گڑھ میں پڑھتے ہو، لمبرداروں کا نکاح تھا، میں کہا آپ علی گڑھ میں پڑھتے ہو، آپ جامعہ ملیہ میں پڑھتے ہو، آپ سعودی میں رہتے ہو، دنیا کے کونے کونے میں جب سفر آپ کر رہے ہیں، جب آپ کے حالات ٹھیک نہیں تھے، جب تو اتنی زیادہ نہیں تھا، اور ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ یہاں آتے، وہی ڈی جے، وہی بینڈ، وہی تھرڈ کلاس کی چیزیں جو آج لوگ بھول چکے ہیں۔ غیر مسلم بھی فیملیاں، آدرش فیملیاں اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور آدرش شادی کے ساتھ فلاں دماغ خراب، ہارڈ لوگ، ہارڈ کے جو مریض ہوں، ڈی جے ایسا بجاتے ہیں کہ ان کا ہارٹ فیل ہو جائے۔ آج میرے بھائیوں، ہماری ماں بہنوں سے خاص طور پر میری گزارش ہے، آپ امت کی شہزادی ہو، آپ گھر کی ملکہ اور شہزادی ہو، آپ کی ذمہ داری بہت بنتی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو شوہر کو ہر طرح سے موڑ سکتی ہیں، آپ اگر چاہیں پورے گھر کے نظام کو بدل سکتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، گھر کی عورتوں میں دین نہیں ہے،
ہم بہت دیندار ہیں، جماعت میں وقت لگ گیا، 4 مہینے بھی لگا دیا، عالم بھی بن گئے، حافظ قاری بھی بن گئے، بیوی کو کچھ نہیں سکھایا۔ ارے بیٹھو جی، ہاں ہوتا ہے سب جگہ، اس کے لوگ کیا کہیں گے، کیا میت کی طرح لے آئے بارات، ایسی باتیں آتی ہیں، بس ذرا سی یہی ناک والی۔ دیکھو ماحول جیسا بناؤ گے، ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے، ایک گاؤں میں سب نکٹے رہتے تھے۔ کیا رہتے تھے؟ سب نکٹے۔ اب ایک ناک والا آ گیا، تو ناک والا آیا جس کی کھڑی ناک، تو سب نکٹے ذرا اپنے کو کم سمجھنے لگے، تو سردار کے پاس گئے کہ نکٹے شاہ صاحب آج ایک ناک والا آ رہا ہے تو ابھی بڑی بے عزتی ہوگی اپنی۔ ارے بیوقوف ہو کیا؟ بولے اکثریت ہماری ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے جیسے وہ ناک والا داخل ہو تو سب اس کا مذاق اڑانا، نکو آیا نکو آیا نکو آیا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ سارے نکٹے پہنچ گئے باہر، وہ ناک والا آیا بڑے اس سے کہ میں تو ناک والا ہوں اور نکٹوں میں جا رہا ہوں، تو سارے نکٹوں نے مذاق اڑانا شروع، نکو آیا نکو آیا نکو آیا، تو سارے نکٹے جو ہے خوش ہو گئے کہ نہیں ہمارا ماحول، میجارٹی ہماری ہے۔ تو چور جیسے چوروں کی میجارٹی ہو جائے تو چور شریف بنے اور ایک شریف آدمی کا مذاق اڑایا جاتا۔ آج ہمارا حال یہی ہو گیا ہے کہ ہم نکٹے ہو کر کے نکو کا مذاق اڑا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب اب بے دینی اتنی عام کر لی کہ دیندار آدمی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کا ارے ہاں بڑے مولانا بن رہے ہیں، ارے سب چلتا ہے، دیکھا بہت سے مولانا کو، دیکھا مولانا کو مت دیکھو، دین کو دیکھو، سب کو مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ یہ موت سب لے کے چلی جائے گی، یہ ساری وراثت، ساری چیزیں پڑی رہ جائیں گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج میری اولاد، میرا لڑکا، میرے بچے کے جذبات تھے اس لیے میں نے گناہ کیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن نے کہا ہے تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ بے شک بچوں کا حق ہے، روٹی کپڑا اور مکان ہماری ذمہ داری ہے، اس کا پال پوس کر کے بڑا کرنا، بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرنا، اچھی جگہ اس کا جو ہے انتخاب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ لیکن ہم بچوں کے لیے جہنم خریدیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بچوں کا بھلا ہو جائے اور ہمیں جہنم مل جائے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ سود، بیاج، پیسہ کیسے بھی آئے، کسی کی بھی زمین دبا لی، کوئی مطلب نہیں۔ کھیتوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، جو جوتتا رہتا ہے وہ ایک ایک کڑ جو ہے دھیرے دھیرے اس کو ایک ایک کڑ بدلتا رہا۔ ارے اللہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا ایک کڑ ادھر چلا جائے دوسرے کا نہ آئے، کیوں؟ ایک بالشت زمین کے لیے، ایک بالشت زمین کے لیے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ کس کے پاس ہے مقبول نماز؟ نماز ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز تو سارا حساب کتاب ہو، کہتے کاٹنے والوں کو بھیجنا ہے، مسور پہلے اکھاڑنا ہے کہ اس کو کرنا ہے، یہ تو ہماری نماز ہے۔ وہ مسور میں وہ پہنچے کہ نہیں مزدور، اور وہ ٹرک پھلا گیا تو وہاں پھنس تو نہیں گیا، ادھر RTO تو نہیں ہے، یہ تو نماز ہے ہماری۔ اب ہم لوگ بھی وہی حال ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے، جو حال ہے ان کا وہی حال بہن کا۔ ہم کوئی پارسا نہیں ہے، ہماری بھی نماز ایسی بھول گئے کہ تھی نہیں کہ کیا رکھا۔ اب وہ سوچتا ہے بغل والا کہ بغل والا 3 پڑھی تھی کہ یار ایک چھوٹی ہے کہ 2 چھوٹی ہے، اب وہ بغل والے کو دیکھتا ہے کہ یہ پہلے پوری کرے، وہ بھی اس کا حال بھی یہی ہے، وہ بغل والے کو دیکھتا ہے کہ یہ پہلے رکوع کرے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سوچتے سوچتے بہت دیر تک کھڑے رہتے۔ ایسی تو ہماری نماز ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ اس نماز کا حال یہ ہے، 700 نمازیں کس کو دو گے؟ اس لیے یہیں لے لو، جو کچھ لینا ہے یہیں لے لو۔ ہماری زبان ہے، کسی کی بھی ہم غیبت کر دیتے، کسی کو بھی گالی دیا، کسی کو بھی نقصان پہنچا دیا، کسی کو بھی کچھ کر دیا، ہماری تو زبان ہے۔ نہیں، اللہ کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے 4 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، پہلے جو آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، مردوں عورتوں کو سب کو کہا۔ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمیں یہی نہیں پتا ایمان والا کون ہے، ابھی تو ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا آ رہی ہے۔ دنیا دین کے تابع ہوگی تو یہ دنیا آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گی، اور دنیا کو اگر بے لگام چھوڑ دیں گے
تو یہ آپ کو دین سے بھی بھٹکا کے پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. دل کا سکون اور چین آپ کا چھن جائے گا. یہ دنیا کسی کی نہیں رہے گی. جہاں اے برادر نماند بکس، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بند بس، مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت کے بسیار کشوں تو پرورد کشت. اے میرے بھائی یہ دنیا کسی کی نہیں رہی. جہاں اے برادر نماند بکس، یہ دنیا کسی کی نہیں رہی. اس دنیا پہ اپنا جی نہ لگا. دنیا تو اپنے پیدا کرنے والے پر لگا لے، اپنا جی پیدا کرنے والے پر لگا دے. کہ یہ دنیا کتنوں کو پیدا کیا اور کتنوں کو مار ڈالا. زمینیں، اسی کو اردو شاعر نے کہا ہے، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ گورے سکندر یہ ہے خبردارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. حکومت آتی ہے تو نقشہ نشے میں. اسی ہندوستان کی سرزمین پر کتنے حکمراں آئے، آج ان کا نام لیوا باقی نہیں. سیاست میں ایسا بھلا دیا، اسی ابھی موجود ہے. جن کا کوئی نام نہیں تھا وہ آگے، اور جن کی پوزیشن تھی وہ ایسا بھول گئے. اللہ نے ایسا بھلایا کہ بے نام نشاں ہو گئے، رہتے ہوئے بھی مردے کی طرح ہو گئے، اور ایرو گیرو کو آگے بڑھا دیا. یہ تو اللہ کا نظام ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ حالات زمانہ ہے، ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. اس پہ کبھی میرے بھائیوں اکڑنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انسان کو خطاب کر، حل اتی علی، جس چیز سے تو بنا ہے اس چیز کا نام لینے میں آدمی شرماتا ہے. حل اتی علی الانسان پورا انڈوسکوپی کر دیتا ہے قرآن. ایک سرا نہیں، انڈوسکوپی، ایک ایک چیز کے اندر کی بتا دیتا. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا، بلکہ انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اگرچہ بہت سی باتیں وہ بنائے. جیسے کسی سے نہیں، ارے بھائی بس اس وجہ سے نہیں آیا، اس وجہ، لیکن اندر کچھ اور ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، فرمایا انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. ہمارا مزاج کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات کہی نا، دیکھا اس کو سمجھنا چاہیے، اپنے کو نہیں سمجھتا کہ مجھے سمجھنا چاہیے. ہر آدمی دوسرے پر لوگ تک دے. بالکل صحیح کہہ رہے، حضرت نے کہا نا، دیکھو اس کے اوپر ہو رہی بات، جبکہ ہم سب کے حضرت جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر خود فٹ ہو رہی. کہنے والے کو ہمیشہ اپنے کو مخاطب رکھنا چاہیے. ہم تو کرتے ہیں الحمدللہ، ہم اپنے کو مخاطب کرتے ہیں تاکہ اگر یہ برائی، یہ انداز ہمارا بھی ہو تو اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. یہ کبھی کبھی ہمیں بھی احساس ہوا ہماری بھی غلطی ہے، ہمیں بھی آنا چاہیے. بہت دن میں یہاں آئے ہیں، اس کو بھی ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے. آپ کا حق تھا، ہمیں آنا چاہیے. ذرا سی کل بات ہوئی، ہم تیار ہو گئے. میں نے کہا بہت زیادہ پروگرام بنانے سے کینسل ہو جاتا، پھر آئیں گے، اب جائیں گے. میں نے کہا ابھی موجود ہے تو ہم آتے ہیں، جتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کچھ بات ہو جائے. مجھے تو معلوم تھا کہ مسجد میں 2-4 لوگ ہوں گے، 10 لوگ بات کر لیں گے. ایسا معلوم نہیں تھا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے. ماشاءاللہ اس سے مجھے خوشی محسوس ہوئی. دعا کروں گا انشاءاللہ، ابھی بھی دعا نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی کے حالات کو دینی اعتبار سے بہتر بنا دے، اور اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور تجارتوں میں بھی برکت نصیب فرمائے، کھیتیوں میں برکت نصیب فرمائے. اور یہ برکتیں آئیں گی دین کے راستے پر. دین کے راستے پر اللہ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مطلب نہیں. وبال جان ہے، پھر مال جو ہے وبال جان ہے اگر دین کے راستے پر نہیں. تو قرآن نے جو مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے میری ذات کو تسلیم کرنے والو، اے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے مردوں اور پڑھنے والی عورتوں، سن لو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیوں کبھی آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ چلو یار بہت دن ہو گئے، مولانا لوگ رمضان کے روزے رکھواتے ہیں، اب رجب میں روزے رکھیں گے. کسی بہن نے سوچا یا کسی بھائی نے سوچا ایسا؟ کیوں؟ آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ نہیں رمضان میں ہی روزہ ہوتا ہے. آپ وہاں مخالفت ہماری نہیں کرتے دین کی کہ نہیں رمضان میں نہیں، بہت دن ہو گئے رمضان میں رکھے، اب تو رجب میں رکھیں گے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ دین یہی کہتا ہے کہ رمضان کے ہی روزے فرض ہے. اب بہت دن ہو گئے، نماز جو ہے 17 رکعت عشاء کی پڑھتے پڑھتے اب کام دھندے بہت ہو گئے، اب ذرا 4 رکعت پڑھتے ہیں بس عشاء کی. کبھی نہیں آپ سوچتے. پھر دوسرے مسائل میں عبادت پہ کبھی آپ نے نہیں سوچا یہ اللہ کا شکر ہے.
یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری بہنیں بھی ہماری مائیں بھی دیندار ہیں. کسی ماں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ نہیں اب رمضان کے روزے نہیں ہوں گے، اب شعبان میں روزے رکھیں گے، اب بقرعید میں روزے رکھیں گے، رمضان کا روزہ ختم. کبھی نہیں کہا. اتنا ڈر احساس ہے کہ نہیں قرآن نے حدیث میں بتایا ہے تو ہمیں رمضان میں ہی روزے رکھنا، کیونکہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے تو ہم اپنی طرف سے دوسرا مہینہ متعین نہیں کر سکتے، ہے نا بھائی. ایسے ہی نماز کے لیے اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اللہ نے وقت وقت پر فرض فرمائی. اس لیے یہ نہیں سوچتے کہ چلو یار اب کاشتکاری کا معاملہ کٹائی چل رہی ہے، آج اکٹھا پانچوں وقت کی نمازیں صبح پڑھ لیتے. کسی نے رائے نہیں لیا، کسی نے مسئلہ وہ قضا ہو جائے بھلے ہی، وہ غفلت میں قضا ہو جائے، ہماری بہن سے قضا ہو جائے، بھائیوں سے قضا ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کبھی یہ پلان نہیں بنایا، نہ کسی عالم سے پوچھا کہ حضرت ایسا کرو کہ کٹائی کا زمانہ چل رہا ہے، پانچوں وقت کی نمازیں اکٹھے پڑھا دو. آپ وہ معلوم ہے کہ نہیں، ہر وقت پہ نماز فرض. عمل نہ کرنا الگ چیز ہے. اسی لیے کہا کہ نماز کا نہ پڑھنے والا اس کو کافر نہیں کہیں گے، نماز کے منکر کو کافر کہیں گے. انکار کرنے نماز کوئی چیز نہیں تو کافر ہو جائے. نہیں پڑھ رہا ہے اللہ معاف کر دے، پڑھنا ہے مجھے پڑھنا الگ چیز ہے. اسی لیے کہا ہے کہ عمل نہ کرنے والا اتنا مجرم نہیں ہے جتنا مذاق اڑانے والا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین پر چلتے نہیں ہیں لیکن دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اندر کی کیفیت، ایمان کی کیفیت، جس طرح آدمی کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی چل نہیں پاتا. ایک آدمی کمزور ہو گیا، شوگر کا مریض ہے، اس کو غذا نہیں ملتی تو پورا تھوڑا چل پاتا، لڑکھڑاتا ہے، گر جاتا ہے، کیونکہ جسم کی طاقتیں، اعضاء کی طاقتیں ختم ہو گئی اس کی. ایسے ایمان کی کا پاور، ایمان کی طاقت اللہ کے ذکر نہ کرنے سے، قرآن کی تلاوت نہ کرنے سے، دین کی مجلس میں نہ بیٹھنے سے، بس ہائے دنیا ہائے دنیا دنیا دنیا، ہر وقت بس کھیت کھلیان مکان دکان بس، تو یہ قلب جو ہے کیا ہوتا ہے، اس پہ پرت جم جاتی ہے، اس پر پرت جم جاتی ہے بدعمالی کی. تو ایمان کی جو اسپرٹ موجود ہے وہ ایک دم دھیمی پڑ جاتی ہے، اس کی گت دھیمی ہو جاتی ہے. تو نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، روزوں میں غفلت ہوتی ہے، سارے اعمال میں غفلت ہوتی ہے. بہرحال تو میں ایک چیز جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اس کی تمہید ہے یہ کہ ہم نے نماز کے لیے کبھی رائے نہیں دیا، زکوٰۃ کے لیے بھی نہیں کہا 2.5% نہیں، چلو 1% کر لو، کچھ نہیں جو ہے. لیکن نکاحوں میں، شادی بیاہ کے موقع پر ہم اور آپ نکاح تک تو کہتے کہ قاضی صاحب کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہتے کوئی 7 پھیرے ڈلوا لو، یہ تو نہیں کہتے، ابھی اتنا گرا ہوا نہیں ماحول. لیکن یہ سوچتے کہ نہیں، شادی بیاہ جو ہے وہ دین سے کوئی ضرورت نہیں ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھا دیں گے، باقی ہمارے جذبات اور خوشی، چاہے ہم نوٹنکی بجوائیں، چاہے ڈی جے بجوائیں، چاہے بینڈ باجے بجوائیں، اس میں کوئی پکڑ نہیں. یہ غفلت ہے ہماری اسلامی زندگی. ہم نے اقرار کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے. ایمان والے کا ایگریمنٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور حضرت دوسرا ایگریمنٹ جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، چاہے ہماری خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، بچہ پیدا ہوگا تو ہم نبی کے طریقے پر کام کریں گے، اپنے طریقے پر نہیں. بچہ پیدا ہوگا تو ہم چھٹی نہیں کریں گے، بچہ پیدا ہوگا تو عقیقہ کریں گے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ارے چھٹی کر دو، گانے والی کو بلا لیا، ارے تم محلے میں آگے ڈم 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 ڈھولک بجے، ارے بہت اپمال آ گیا. اب وہ گانے پہلے عورتوں کو بلا لیتے تھے، وہ ڈھولک ہوتی تھی، ڈھولک لے کے بجاتی رہتی تھی. اب ڈی جے آ گیا ہے، ختنہ کرنا ہے تو ڈی جے بجوا رہا ہے. ارے یہ کون سی شیطانی ہے؟ بچہ پیدا ہوا، اسلام کامل پر فرمایا تم پورے کے پورے، اے ایمان والو، اے میری ذات کو تسلیم کرنے والو، اے میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے والوں اور ماننے والیوں، سن لو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. آپ جو ہے مکان کو ادھورا پسند کرتے ہیں، مکان کا پلاسٹر باقی ہے تو آپ کہتے ہیں ابھی مکان ذرا مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کے فنیشنگ باقی ہے، اس کی یہ باقی ہے، ادھورا کہتے ہو نا. لیکن اسلام کو پورا مکمل سمجھتے ہیں. ڈی جے بھی بجوا رہے، مسلمان ہیں نا ہم، پکے مسلمان. نہیں میرے بھائیو، ہماری عبادت تو حضور کے طریقے پر ہو اور ہمارے معاملات
غیروں کے طریقے پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے پیدا ہونے سے لے کر کے وفات مرنے تک کی زندگی کے جتنے موڑ آتے ہیں خوشی اور غمی کے، پوری کی پوری رہبری ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور کہا ہے کہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جو بھی نو ٹینشن زندگی چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں انہیں حضور کے طریقے پر زندگی گزارنا پڑے گا۔ عورتوں کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے تو جنت بہت آسان، بہت آسان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، فرمایا جنت کے، اور رمضان آئے تو اس کے روزے رکھے، اگر حج فرض ہو تو حج کرے۔ حج تو سب پہ فرض ہوتا نہیں، زکوٰۃ بھی سب پہ نہیں۔ ایک غریب بہن ہے جس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں، اس کے لیے جنت کتنی آسان، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کر لے، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس لیے کہ اس کو نہ کمانے کی ہیڈک، نہ ادھر ادھر جانے کی ہیڈک، ساری ذمہ داری تو مرد کی ہے۔ مرد نے قبول کیا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان میں قبول کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک جو میں کھاؤں گا تمہیں کھلاؤں گا، جو میں پہنوں گا وہ تمہیں پہناؤں گا، اور تمہاری خوشی اور غمی کا میں خیال رکھوں گا۔ یہ اس کا ایگریمنٹ کر کے وہ ایجاب کرتی ہے، ادھر قبول کرتا ہے۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے۔ تو زندگی کے آخری سانس تک اس کی ضروریات کا انتظام کرنا یہ مردوں کے ذمے ہے، عورتوں کے ذمے نہیں ہے۔ اب عورت خود ہی پریشان ہو بیچاری تو اس کا کیا علاج؟ اب اپنے خود جوخم میں ڈالے اور خود اپنی پریشانی اٹھا کر کے مرد کا ساتھ دے، ایک الگ بات ہے، لیکن مرد کی ذمہ داری اصل وہ محسن ہے۔ اگر عورت اس کے بعد بھی کچھ کر رہی ہے، سرکاری ملازم ہے یا کچھ کر رہی، بیچاری محنت کر کے کر رہی ہے، تو مرد کو اس عورت کا احسان ماننا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری تھی روٹی کپڑا اور مکان، اس کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن ہم دھوس اور جماتے ہیں، بیچاری نوکری بھی کرے، پھر ہمارا کھانا بھی بنائے اور ہمارے کپڑے بھی دھوئے اور ڈراب الگ۔ یہ تو بیچاری وہ ڈبل محنت کر رہے، اس کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ نکاح کے موقع پر آپ نے قبول کیا تھا کہ ہاں مہر کے ساتھ ساتھ روٹی کپڑا اور مکان دینے کی میری ذمہ داری، لیکن اس نے بیچاری نے آپ کا ہاتھ بٹایا کہ بچوں کا خرچ ہے، یہ ہے، میں بھی کر لوں گی، چلو بچوں کا اچھا مستقبل بن جائے گا۔ اس کی اچھی سوچ تھی، اس نے کوشش کیا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہماری جب زندگی اسلامی بنے گی ہمیں کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ ہمیں بات بات پہ غصہ آتا ہے، عورتوں کے لیے تو ایسا ہم شیر ہوتے ہیں، اب باہر بکری بنے رہتے ہیں، بالکل شیر بن کے داخل ہوتے ہیں، چیتا بن کے نکلتے ہیں کہ اس کو سمجھتے بڑا کامیاب شوہر۔ کامیاب شوہر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریفوں کی عورتیں شریفوں پر ہمیشہ غالب رہتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ شریفوں کی مثال یہ ہے کہ ان کی عورتیں ان پر غالب رہتی ہیں، اور غیر شریفوں کی مثال یہ ہے کہ ان کی وہ عورتوں پر غالب رہتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ بس کیسے کہہ دیا، شان کے خلاف ہو گیا، معاشرہ پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بنیاد ہماری نکاحوں کی بنیاد غلط ہو رہی ہے۔ بنیادیں کیا ہیں ہماری؟ بجوائیں گے ڈی جے، بھائی ڈی جے یہاں بہت بجنے لگے ہیں، سنا ہے نا، بجواتے کی غلط خبر ہے، اللہ کرے غلط خبر ہو، سنی سنائی بول رہا ہوں، سنا ہے یہاں بھانڈ بھی نچنے لگے ہیں، یہاں نوٹنکیاں بھی ہونے لگی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت۔ ہمارے جو بھائی ایسا کرتے ہیں ان سے درخواست کرو کہ اللہ کے بندے مت کرو۔ یہ دیکھو اعلانیہ گناہ اگر کسی برائی کا ہم سبب بنے اور اس کی نقل کوئی کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ برائی کریں گے اس برائی کے ایجاد کرنے والے کا گناہ اس پر پڑتا رہے گا۔ کوئی اکیلا گناہ نہیں ہے، ایک ہے چپ چاپ ہمارا گناہ، میں نے رات کی تنہائی میں کوئی گناہ کیا اور میں نے اللہ سے معافی، گنہگار سب ہیں، ہم نہیں پارسا ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین، سارے کے سارے آدم کے اولاد گنہگار ہیں، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا، ڈھٹائی کرنے والا اور اکڑ دکھانے والے کو پھر اللہ جب پکڑ کرتا ہے نا تو ڈھونڈے دروازہ نہیں ملتا ہے۔ ہاں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہتا ہے میں ڈھیل دیتا ہوں، میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اس لیے کبھی دین کا مذاق نہ اڑانا۔ دین بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پاؤ گے تو اللہ کے ہاں اللہ معاف کر دے گا، فرض ادا کرتے رہو گے، اللہ تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کا اجر دے دے گا۔ لیکن
تم اگر ہوشیاری کی تم نے دین کا مذاق اڑایا تو ہماری تمہاری کسی کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے جیسے بہت سے پڑے ہوئے ہیں، تم کہاں لگتے ہو؟ قرآن نے کہا انلزمکموہا ولو انتم لہا کارہون، کیا ہم ہدایت کو چپکا دیں گے جبکہ تم ہدایت کے اعراض کر رہے ہو، ہدایت کو طلب نہیں کر رہے ہو، مانگ نہیں رہے ہو، تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ہدایت دینے کی۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا منت شناس عزب کے خدمت بداشتت، کیا فرمایا؟ احسان مان اس کا، احسان بادشاہ کا مان، منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس عزب کے خدمت بداشتت، بادشاہ پر احسان مت رکھو کہ تم خدمت ان کی کر رہے ہو، ان کا احسان مانو کہ انہوں نے آپ کو خدمت میں رکھ لیا، آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ ایسے ایسی بچیاں، ایسے ایسے بچے، ایسے ایسے خطرناک ماحول سے، غیروں کے ماحول سے، بغیر کسی دعوت کے اللہ نے ایسی ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ تہجد نہیں چھوٹتی ان کی تہجد۔ ماں بہنیں سنیں، ہمیں نماز کی فرصت نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے،